السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر سہولت فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ عمران خان کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ چیئرمین PTI کے 30 کروڑ کے اثاثے اور بشرا بی بی کے نام 698 کنال اراضی ظاہر کی ہے۔ زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے۔ نواز شریف کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی۔ شہباز گل کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں میرے لیے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں، یہ صرف ٹارچر کرنے کے لیے یہ ریمانڈ لینا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کا $3 ارب سیف ڈپازٹ کی مدت میں مزید توسیع کا فیصلہ۔ $3 ارب کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا۔ پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ جاری۔ امریکی کرنسی کی رفتار تھم گئی۔ ڈالر مزید گراوٹ کا شکار۔ کینیڈین حکام فرار ہونے والے افغانیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ سابق کینیڈین فوجیوں کا کینیڈین حکومت سے مطالبہ۔ سابق کینیڈین فوجیوں کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی مدد کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ GTA میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ خطرناک گروہوں کے 24 کارندے گرفتار۔ لاکھوں روپے مالیت کا چوری شدہ سامان برآمد کر لیا۔ ملزمان پر 54 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم اور جرمن چانسلر رواں ماہ ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما کینیڈا میں اپنی نوعیت کے جدید توانائی منصوبے کی بنیاد رکھیں گے۔ جرمنی کو توانائی کے نئے ذرائع تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکی قانون سازوں کا ایک اور وفد تائیوان پہنچ گیا۔ امریکہ نے اس دورے کو تائیوان کے لیے اپنی حمایت کی مزید توسیع قرار دیا ہے۔ تائیوان کی صدر اور وزیر خارجہ نے امریکی ایوان کانگریس کے وفد کو دورے کی دعوت دی تھی۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل۔ ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ طالبان حکومت نے 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان امیر کی جانب سے نامزد کردہ عبوری کابینہ امور مملکت چلا رہی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں بالخصوص گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل تمام تر رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سرمایہ کاری پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء مفتاح اسماعیل، چودھری صالح حسین، احسن اقبال، معاون خصوصی طارق فاطمی، ظفر الدین محمود اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں بالخصوص گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 10 دن کے اندر وزیر اعظم کو تفصیلی رپورٹ اور سفارشات مرتب کر کے پیش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر سہولت فراہم کی جائے۔ چینی ورکرز کے ویزے کے حصول میں تمام رکاوٹوں کو فوری حل کیا جائے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ چینی ورکرز کے ویزے میں سی پیک اور دوسری کمپنیوں کے ورکرز کی تفریق ختم کر کے ویزے کے طریقہ کار کو سہل اور تیز کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو توانائی، انفراسٹرکچر، ریلوے، پورٹ انفراسٹرکچر اور دیگر منصوبوں میں $10 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں فوری طور پر $1 سے $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔
ضمنی انتخاب NA 108 فیصل آباد کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی کاپی موصول ہونے کے ساتھ ہی عمران خان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. PTI کے چیئرمین عمران خان کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں. انہوں نے 30 کروڑ کے اثاثے اور بشرا بی بی کے نام 698 کنال اراضی ظاہر کی ہے. ضمنی انتخاب NA 108 فیصل آباد کے لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی کی کاپی سامنے آ گئی، جس کے ساتھ ہی عمران خان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں. کاغذات میں عمران خان نے 30 کروڑ 42,78,495 روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں. عمران خان نے زوجہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور اوکاڑا میں 698 کنال اراضی ڈکلیئر کی ہے. عمران خان نے زوجہ کے نام پر 3 کنال پر بنا ہوا بنی گالا کا گھر، وراثت میں ملنے والے 2 گھر، بھکر میں 228 کنال زمین بھی ڈکلیئر کی. زمان پار گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86,60,000 روپے خرچ کیے. 2020 میں بنی گالا میں اضافی تعمیرات پر 39,54,079 روپے لگائے. کاغذات کے مطابق عمران خان کا اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ایک فلیٹ اور ایک کمرشل پلاٹ ہے، جہاں سے 14 لاکھ روپے کرایہ وصول ہو رہا ہے. ان کے پاس 4 بکریاں جن کی مالیت 2 لاکھ ہے. ان کے اور ان کی زوجہ کے پاس کوئی زیور نہیں ہے. عمران خان کی کسی بھی کمپنی میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے. کاغذات نامزدگی کے مطابق عمران خان کے پاس 1 کروڑ 12,29,398 روپے ہیں. انہوں نے 4 بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ظاہر کی ہیں. عمران خان کے ایک اکاؤنٹ میں $3,23,587 موجود ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہو یا نا اہل، کوئی فرق نہیں پڑتا. شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قوم کو سمجھ ہے نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے. نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہو یا نا اہل، کوئی فرق نہیں پڑتا. سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنا سلسلہ وار ٹویٹس میں شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کی سعودی عرب اور لندن کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف میثاق معیشت کے بجائے میثاق جمہوریت کریں، شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ 10 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے ہیں. الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی. سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے. سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ معیشت تباہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصل چہرے بے نقاب ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز گل کیس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لیے تیار نہیں. یہ معاملہ جلد حل کی طرف جانا چاہیے. تشدد کسی صورت بھی نہیں بنتا. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے. اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ میرے لیے چونکا دینے والی بات ہے کہ ہائی کورٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں. یہ صرف ٹارچر کرنے کے لیے ریمانڈ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہباز گل کیس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لیے تیار نہیں. یہ معاملہ جلد حل کی طرف جانا چاہیے. تشدد کسی صورت بھی نہیں بنتا. فواد چودھری نے کہا کہ یہ مقدمہ وہی ہے جو نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے کہا تھا. اس دن عاشور تھا اور سب کو پتا ہے موبائل چل ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شہباز گل اوورسیز پاکستانی ہے، اس کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ شہباز گل کمزور ہے اس لیے اس پر مقدمہ بنایا گیا. PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت نے 75 کروڑ لگا کر انتہائی بھونڈا پروگرام کروایا. وہ ترانہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ کام انہوں نے مکمل کیا. آپ اپنے مقدمے بنائیں. یہ رانا ثناء اللہ کی ایک پالیسی ہے جو اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے. نہتے لوگوں کے اوپر، چاہے 25 مئی ہو، چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں، اور چاہے آپ یہ شہباز گل کا معاملہ ہو، یہ جو حکومت ہے اس نے عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے ہیں. اور یہی حال یہاں پہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے. ہائی کورٹ نے آج جو ریویژن کے اوپر نوٹس جاری کریے، میرے لیے تو وہی بڑا شاکنگ ہے کہ کیا کبھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کرتی ہیں، جہاں پہ کیس بھی جو ہے پولیٹیکل کیس ہو. اسپیشلی سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے $3 ارب سیف ڈپازٹ کی مدت میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کے لیے توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ارب ڈالر کے سیف ڈپازٹ پر 3% سود بھی ادا کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو رقم فوری واپس کرنا ہوگی۔ 3 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کی مدت میں توسیع دسمبر 2023 تک کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق سیف ڈپازٹ کی مد میں رکھی گئی رقم کو استعمال بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے گفتگو میں بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ 1 سالہ توسیع کا معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ وزیر مملکت کے مطابق سعودی عرب ماہانہ 10 کروڑ ڈالر کا ادھار تیل بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب سے 10 ماہ میں 1 ارب ڈالر کا مؤخر ادائیوں پر تیل ملے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج ہی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے مابین کئی شعبوں میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 99 پیسے سستا ہو کر 213 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر مزید 2.5 روپے سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 99 پیسے سستا ہو کر 213.50 روپے کا ہو گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروباری ہفتے کے آغاز پر مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس 300 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 43,000 کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 330 پوائنٹس اضافے سے 43,187 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی روز سے امریکی ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔